بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم مرزا اسد اللہ خان غالب کی پہلی غزل کے واقعاتی اشعار جو ہیں ان کی تشریح دیکھیں گے۔ شعر دیکھیں۔ عشرت پارہ دل، دل کے ٹکڑے کی عشرت یا خوشی، زخم تمنا کھانا، تمنا کا، آرزو کا، خواہش کا زخم کھانا، لذت ریش جگر اور زخمی جگر کی لذت جو ہے وہ غرق نمک داں ہونا ہے، نمک داں میں نمک میں غرق ہونا ہے۔ یہاں پر زخمی تمنا سے مراد تمنا کی کا زخم یعنی کہ آرزو کا پورا نہ ہونا، خواہش کا پورا نہ ہونا۔ تو دل کی جو عشرت ہے، شاعر یہ کہتا ہے میرے دل کی خوشی، میرے دل کی جو عشرت ہے وہ یہ ہے کہ میرے دل میں پیدا ہونے والی خواہش پوری نہ ہو، میرا دل جو ہے وہ زخمی تمنا کھائے، اور میرے زخمی جگر کی جو لذت ہے وہ یہ ہے کہ اس زخمی جگر کو غرق نمک داں کر دیا جائے۔ ایک محاورہ ہے زخم پر نمک چھڑکنا۔ جب زخم پر نمک چھڑکا جاتا ہے تو تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے۔ وہ چٹکی بھر نمک ہوتا ہے جو چھڑکا جاتا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب اسی زخم کو کسی نمک میں پورے کا پورا اس میں غرق کر دیں، اس میں اس کو مطلب ڈبو دیں اس نمک کے اندر کہ وہ اس کے اندر مطلب ڈوب جائے، کوئی بھی اس کا جو ہے ذرہ جو ہے وہ ایسا نہ ہو جس پر نمک نہ لگے، تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس کی تکلیف کی انتہا کیا ہوگی۔ اور یہاں پر شاعر یہ کہہ رہا ہے بطور عاشق کہ میرے جگر، زخمی جگر کی جو لذت ہے، جو مجھے سے لذت ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو نمک داں میں غرق کر دیا جائے۔ آپ لوگ اگر کبھی کسی کو نے نفسیات پڑھی ہو یا کسی کو نفسیات سے بھی واسطہ ہو، یا زندگی میں کبھی آپ لوگوں نے اس حوالے سے کچھ دیکھا سنا ہو کہ وہ لوگ جو بہت زیادہ زخم سہتے ہیں، زندگی ان کو بہت زیادہ دکھ دیتی ہے، تو وہ خود اذیتی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ جملہ آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوگا کہ وہ خود کو اذیت دیتا ہے یا وہ خود اذیتی کا شکار ہے۔ خود کو ٹارچر کرنا، خود کو یعنی یہ جو خودکشی کرتے ہیں وہ بھی خود کو اذیت دینے کا ایک طریقہ ہے کہ ان کو اس چیز میں ان کو لذت ملتی ہے۔ اکثر لوگ خود کو زخمی کرتے ہیں کیونکہ اس میں ان کو سکون ملتا ہے۔ ان کا ذہنی لیول دکھ سے ایسا کا اس حد تک مطلب پہنچ جاتا ہے کہ دکھ کے علاوہ وہ ان کو کہیں مطلب سکون ہی نہیں ملتا۔ یہ ایک چیز ہے، یہ نفسیات ہے انسانی ذہن کی۔ اس طرح عاشق جو ہے جب وہ اپنے محبوب سے عشق کا اظہار کرتا ہے تو ہمیشہ اس کو بے وفائی کی صورت میں دکھ ملتا ہے۔ جو محبوب ہے وہ ہمیں اردو روایت کا جو محبوب ہے وہ سنگ دل محبوب ہے، جو محبوب کے عشق، عاشق کے عشق کو پذیرائی نہیں بخشتا، عاشق کے عشق کو کوئی اہمیت نہیں دیتا اور اس کو قبول نہیں کرتا، اور اس ظلم و ستم جو محبوب کی طرف سے یہی ہوتا ہے کہ وہ توجہ نہیں دیتا۔ دوسرے لوگ جو اس کی رقیب کی حیثیت رکھتے ہیں ان پر ان کے نظر و التفات جو ہیں اس پر ہوتے ہیں۔ اس محبوب کو عاشق کو جو سچا عشق کرتا ہے اس کو وہ جو محبوب ہے اس پر توجہ نہیں دیتا، تو وہ زخم جو ہے کھا کھا کر وہ اتنا خود اذیتی کا شکار ہو جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اب تو مجھے جب تک میرے زخم دل کو زخم نہیں لگتا، تمنا زخم نہیں لگتا، مجھے سکون نہیں ملتا، اور جب تک میں زخمی جگر کو جو ہے وہ نمک داں کے اندر غرق نہ کر دیا جائے تب تک مجھے لذت نہیں ملتی۔ آپ غالب کا ایک شعر ہے، کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیرے نیم کش کو،
یہ خلش کہاں سے ہوتی جگر کے پار ہوتا، کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیرے نیم کش کو، یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا۔ اب اس شعر میں دیکھیں کہ ایک تو تیر ہے یا کوئی بھی چیز آپ دیکھیں گے جسم پہ لگتی ہے اور پھر وہ نکل جاتی ہے، کوئی چھری ہے وہ تھوڑا کٹ لگا پھر وہ مطلب نکل گیا، گولی ہے وہ جسم کو چھو کے جسم سے گزر کے نکل گئی دوسری طرف سے، تو وہ تو ایک زخم بن گیا تو اس کا ہو جائے گا، علاج ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن جب ایک تیر ہے، آپ یہ تصور کریں کہ آپ کے جسم پر ایک تیر پیوست ہو گیا ہے، نیم کش ہوتے آدھا کھینچا ہوا تیر، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر غالب کی جو اشعار ہیں ان کے اندر معنویت بہت زیادہ ہے۔ جو محبوب ہے اردو ادب کا روایتی محبوب، وہ بہت نازک مزاج ہوتا ہے، وہ اس تیر کو جس زور سے کھینچا جا سکتا ہے وہ اپنی نازک مزاجی کی وجہ سے اتنے زور سے اس کو نہیں کھینچ سکتا، وہ مطلب تیر لگاتا ہے لیکن وہ ایسے جیسے اتنا ہی زور لگاتا ہے جتنا کہ مطلب آدھا تیر کھینچا جا سکتا ہے۔ وہ جو آدھا تیر اس نے تیر نیم کش آدھا کھینچا ہوا تیر جب عاشق کے دل پر لگتا ہے تو وہ مسلسل مطلب اس کے اٹک جاتا ہے وہاں پر، کیونکہ وہ پورے زور سے نہیں لگا ہوتا اور وہ مسلسل اس کے اندر ایک کسک اور ایک چبھن ایک درد رہتی ہے۔ تو مطلب شاعر یہ کہتا ہے کہ یہ تیرا تیر نیم کش ہے جو مسلسل مجھے کسک میرے اندر پیدا کی ہوئی ہے، چبھن پیدا کی ہوئی، درد پیدا کی ہوئی۔ اگر یہ تیر نیم کش نہ ہوتا تو یہ درد بھی نہ ہوتا۔ اب وہ اس کو اگر آپ اس شعر کو دیکھیں تو اس کے اندر اس نے مطلب یہی کہا ہے کہ یہ میرے لیے بڑی نعمت ہے، یہ تیری بڑی عنایت ہے کہ تو نے تیر نیم کش مطلب مجھے مارا۔ اب یہ ہے کہ ایک چیز آپ اس میں یہ بھی دیکھیں کہ وہ تیر جو ہے وہ ان کی محبت اور ان کے عاشق ہونے کا ایک مطلب احساس دلاتا ہے کہ اس کو محبت ہے، اس کا دل کسی اور کے لیے مطلب دھڑکتا ہے اپنے محبوب کے لیے، تو وہ جو ہے وہ ایک عشق کا احساس کو رہتا ہے، تو وہ درد اور وہ چبھن جو ہے اس کے لیے ایک نعمت ہے۔ مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ اس سے مراد یہی ہے کہ یا تو محبوب کی نظر التفات حاصل کر لی، محبوب کی چاہت کو پا لیا، اگر نہیں تو پھر اگلی منزل جو ہے عاشقی وہ کوئے دار ہے، یعنی کہ پھانسی پر چڑھ جانا، تکلیف اور اذیت ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اس کے علاوہ وہ اپنی زندگی میں کسی اور جو ہے کوئی اور راستہ وہ اختیار نہیں کر سکتا۔ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا، یعنی کہ میرے قتل کے بعد جب اپنے عشق کے مطلب اپنے محبوب نے مجھے عشق کرنے کی سزا دی، مجھے قتل کر دیا اپنے ظلم و ستم سے، مجھ پر نظر عنایت نہ کرنے کا ظلم کر کے، تو میرے قتل کے بعد پھر ان کو پشیمانی ہوئی، وہ پشیماں ہوئے کہ انہوں نے یہ ایک غلطی کر لی، مطلب وہ اس پر شرمندہ ہوئے۔ تو اب جو ہے شاعر یا محبوب عاشق وہ کہتا ہے کہ ہائے افسوس، اب اس کے پشیماں ہونے سے پچھتانے سے مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، میرا تو اس نے قتل کر دیا ہے۔ وہ آئے ہیں پشیماں لاش پر، اب تجھے اے زندگی لاؤں کہاں سے۔ تو اب شاعر کے لیے عاشق کے لیے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اب زندگی تو واپس ہی نہ آ سکتی، چاہے محبوب جو ہے وہ شرمندہ ہو کر اس کے پاس لوٹ آیا ہے۔ اس چار گرہ کپڑے کی قسمت غالب، جس کی قسمت میں ہو عاشق کا گریباں ہونا۔ اب جب عشق کیا جاتا ہے تو انسان جو ہے وہ دیوانگی کا شکار ہو جاتا ہے، اور چونکہ خاص طور پر جب وہ عشق میں ناکام ہوتا ہے تو اردو ادب کی روایت میں ہمیشہ عاشق جو ہے وہ ظلم و ستم سہتا ہے، تو وہ اکثر ناکامی ہی سہتا ہے۔ جتنے بھی
روایتی قصے ہیں اس حوالے سے، اس میں ناکامی ہی ہے اردو روایت کے حوالے سے۔ تو ہمیشہ جو ہے عاشق جو ہے وہ دیوانے پن کا شکار ہو جاتا ہے، صحراؤں اور دشت و بیاباں میں نکل جاتا ہے، اپنا گریباں پھاڑ لیتا ہے۔ تو یہ جو شاعر ہے یہاں پر غالب جو ہے وہ اس چار گرا کپڑے کی جو جس سے عاشق کا گریباں بنا ہے، گریباں سلائی ہوا ہے، اس کی قسمت پر افسوس کر رہا ہے کہ تیری قسمت ہائے افسوس کہ تو عاشق کا گریباں بنا، اور عاشق کا گریباں جو ہے اس کی قسمت میں پھٹنا ہی ہوتا ہے، چاک ہونا ہی ہوتا ہے۔ یا تو وہ خود دیوانگی میں اپنا گریباں چاک کر دے گا، یا پھر لوگ جو ہیں وہ اس کو عشق کی سزا کے طور پر اس کے گریباں کو پکڑیں گے۔ گریباں کو پکڑنا گریباں پکڑنا ایک محاورہ بھی ہے، جس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو ہے نا عزت پر ہاتھ ڈالنا، یعنی اس کو ایک بہت بڑی بےعزتی فیل کیا جاتا ہے۔ تو یہ چیز کے مطلب وہ جب سماج جو ہے جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ عاشق ہے جو بھی ہے، تو وہ لوگ اس کو جو ہے وہ بے عزت کرتے ہیں، اس کی بےعزتی کرتے ہیں، تو مطلب وہ اور یہاں تک کہ اس کے گریباں پر ہاتھ ڈالتے ہیں کہ تو نے یہ کیا کیا، تم نے یہ کون سی حرکت کی، تم نے یہ خلاف مطلب سماج میں تو یہ روایت کی آپ کیسے جرأت ہوئی۔ یہ ایک چیز ہے ایک معاشرے کی کہ وہ معاشرہ جو ہے بہت زیادہ اس چیز کو ناپسند کرتا ہے، تو وہ بے عزتی کے طور پر مطلب اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، یا دیوانہ سمجھ کے لوگ جو ہیں اس کے پر حملہ کرتے ہیں، تو اس دوران بھی اس کا گریباں چاک ہو سکتا ہے۔ تو یہ سچویشن ہے، ایسی صورتحال ہے، یا تو وہ خود دیوانہ ہو کر اپنے گریباں چاک کرے گا، یا پھر اس کا کر دیا جائے گا۔ تو قسمت میں اس گریباں کچھ کیسے بھی ہو، لیکن عاشق کا گریباں جو ہے اس نے چاک ہونا ہی ہونا ہے۔ تو یہ ہماری پہلی غزل جو ہے یہ مکمل ہو گئی ہے۔ اس حوالے سے غالب کا ہی ایک اور شعر ہے، چپک رہا ہے بدن پر لہو سے پیرہن، ہماری جیب کو اب حاجت رفو کیا ہے۔ تو یہ اور ایک اور شعر ہے، ہمیشہ میں نے گریباں کو چاک چاک کیا، تمام عمر رفو کرتے۔ تو یہ اشعار کی مطلب ہر شاعر کی کلام میں ہمیں ملے گی یہ روایت گریباں چاک ہونے کی، کہ جو شاعر ہیں عاشق ہیں وہ اپنا گریباں چاک کرتے رہتے ہیں۔ رفو گر یعنی کہ وہ لوگ جو اس کے رازداں ہوتے ہیں، ناصح ہوتے ہیں، وہ اس کو رفو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے زخموں کو سلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے زخموں پر مرہم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کی یہ غزل یہیں پر مکمل ہوتی ہے۔